بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بعض اوقات پیش آ جاتا ہے کہ والدین اور اولاد میں شادی کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ شادی کہاں کی جائے۔ والدین کہیں اور چاہتے ہیں، اولاد اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جہاں اولاد چاہتی ہے والدین اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے، یعنی اللہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہم مختصراً عرض کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ مردوں تم ان دو تین چار عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کو جو عورت نکاح کے لیے پسند ہو یا عورت کو جو مرد نکاح کے لیے پسند آ جائے تو اس سے نکاح کرنا چاہیے، ناپسندیدہ مرد سے یا ناپسندیدہ عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ پسند کا معیار پھر اپنے ذاتی خیالات اور اپنا دل اور دماغ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رسول جو ہم سب کے سب سے زیادہ خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، جو انہوں نے معیار بتایا ہے تو اس معیار کے مطابق ہمیں پسند کرنی چاہیے۔ اور بیوی یا شوہر معیار کیا بتایا ہے، میں نے پہلے کی مرتبہ بتا دیا ہے کہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح اور شادی صفات کی بنیاد پر کیا جائے، صفات دیکھی جائیں لڑکے کے اندر لڑکی کے اندر۔ اگر والدین اور اولاد میں اختلاف ہو جائے تو پھر ان دونوں کے لیے ایک ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ خیال رکھے کہ ہمارے اس وقت سب سے بڑے خیرخواہ، ہمدرد اور مخلص اور ہم سے زیادہ تجربہ کار اور دنیا کے معاملات کو سمجھنے والے والدین ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات اولاد والدین سے تعلیم یافتہ زیادہ ہوتی ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ آ جاتا ہے، لیکن جو نوجوان اولاد ہوتی ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو ان سے بہت زیادہ تجربہ کار ان کے والدین ہوتے ہیں اور وہ بدخواہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کریں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی جو کام بڑوں کے مشورے مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ والدین جو نکاح اور شادی کرتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ضروری چیزیں دیکھ کر پھر رشتے کا انتخاب کرتے ہیں عام طور پہ، اور ایسا رشتہ، ایسی شادی کامیاب بھی ہوتی ہے۔ اور جو نوجوان لڑکا یا لڑکی لو میرج کرتے ہیں، پسند کی شادی کرتے ہیں والدین کی مرضی کے خلاف، 99% وہ فیل ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے اور اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے من پسند کی شادی والے رشتے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے فیل ہوئے ہیں۔ یہ خود دیکھنا چاہیے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، جہاں وہ والدین کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں۔ اور تیسری بات اولاد کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہونے چاہیے، مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر مشورے کے لیے والدین ہی ہیں اس بارے میں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ تو اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مشورہ کیجیے۔ اس لیے یہ معاملہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تو نوجوان اولاد کے لیے تو دین کی تعلیمات اور ہدایات یہ ہیں کہ حتی الوسع وہ والدین کی بات مانیں اور ان کی مرضی سے، ان کی دعاؤں سے شادی اور نکاح کا فیصلہ کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ البتہ اگر والدین اولاد کی مصلحت کو نظر انداز کر کے بالکل کسی غلط جگہ رشتہ کر رہے ہوں، جیسے بعض والدین کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتے، بعض کبھی کبھی کرتے ہیں کہ یہ میری بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میری بھانجی ہے، میرا بھتیجا ہے، تو اسی میں ہی نکاح کرنا ہے، اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس سے باہر کہیں جانا نہیں ہے، ورنہ بھائی ناراض ہو جائے گا، برے اثرات پڑیں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جیسی بھی لڑکی ہے، جیسا بھی لڑکا ہے، بس رشتہ وہیں کرنا ہے، اور وہ رشتہ معیار کا نہ ہو، کوئی بڑا فالٹ ہو، مثلا لڑکی ہے وہ بد اخلاق ہے، لڑکا ہے خدا نخواستہ وہ شرابی ہے، وہ چرسی ہے، کوئی معقول اس کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے، وہ یہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ لڑکی نہ لڑکا، یہ دوسرا فریق پسند نہیں کرتا، یا آپس میں کوئی پہلے سے بڑی خاندانی دشمنیاں، اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہی امید ہے کہ یہ دشمنیاں بڑھتی رہیں گی، اس کے اثرات ان دونوں پر ہی پڑیں گے، تو پھر اولاد کو بالکل وہاں رشتہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس صورت میں بھی انہیں اپنے خاندان کے کسی بزرگ، سمجھدار
یا قریب کسی عالم دین سے لازم مشورہ کرنا چاہیے اور ان کے مشورے اور فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ تو اولاد کے لیے ہے ہدایت۔ اور والدین کے لیے دین کی تعلیم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص تم پر اعتماد کرے اور تم پر بھروسہ کرے، اس کے اعتماد پر بھروسے پورا اترنے کی کوشش کریں۔ فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ امانتدار ہوتا ہے۔ وہ لڑکا اور لڑکی کی مصلحت کو دیکھ کر رشتہ طے کریں، محض اپنے ذاتی خیال کی وجہ سے، ذاتی کسی فائدے کی وجہ سے وہ رشتہ طے نہ کریں۔ اگر لڑکا اور لڑکی کسی ایسے رشتے کا انتخاب کر رہے ہوں جو شرعی لحاظ سے جائز ہے، عقل کے لحاظ سے بالکل جائز ہے، مثلاً دوسرا فریق تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، اچھا گھرانہ ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، تو صرف اس وجہ سے انکار نہ کریں کہ وہ چونکہ برادری کا نہیں ہے ہم نے وہاں رشتہ نہیں کرنا۔ برادری سے باہر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھی رشتے کیے ہیں، اگر معیاری رشتے ہوں شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اسی طرح عمر میں اگر معمولی فرق ہو، 1 2 3 4 5 سال کا فرق ہو، اس وجہ سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکا یا لڑکی کسی ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا لڑکی وہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے جہاں لڑکا نے پہلے طلاق دی ہوئی ہے، اور تحقیق سے پتہ بھی چل جائے کہ اس میں قصور پہلی بیوی کا تھا، لڑکے کا قصور نہیں تھا، یا لڑکی طلاق یافتہ ہے، یا یعنی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، لیکن اس کی پہلی طلاق میں اس لڑکی کا قصور نہیں تھا، کردار اخلاق کے لحاظ سے وہ لڑکی اچھی ہے دوسری قوم کی، یا مطلقہ بیوہ ہے، تو صرف اس وجہ سے بھی رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، ہمارے کے لڑکے کا رشتہ بیوہ مطلقہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی نے کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی بیویاں تھیں وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مطلقہ تھیں، بیوہ تھیں، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں، حضرت زینب بنت جہش مطلقہ تھیں، حضرت زینب بنت خزیمہ وہ بیوہ تھیں۔ تو آپ نے جتنے بھی نکاح فرمائے، ایک نکاح کے علاوہ ساری مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے نکاح کیے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم خود کو شریعت کے تابع کریں، اپنے ذہن اور اپنے خیالات کے تابع نہ کریں، اور حتی الوسع ان رسمی اور رواجی اور ذاتی خیالات کی بنیاد پر اپنے اولاد سے تعلقی نہ کریں، بلکہ ان کی رائے کا، ان کے خیال کا، ان کی پسند کا بھی احترام کریں۔ ہاں جہاں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لڑکی کسی ایسے بندے کو پسند کرتی ہے جو اخلاق کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، شرابی ہے، چرسی ہے، کوئی معقول ذریعہ آمدن نہیں ہے، خاندان بالکل بری حرکات میں مبتلا ہے، یا لڑکی ایسی ہے، یا لڑکا ایسا ہے کہ وہ بالکل ہی بد اخلاق ہے، معقول آدمی نہیں ہے، تو پھر اولاد کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو دونوں یہ کوشش کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ والدین اولاد کو سمجھائیں، اولاد غلط جگہ اگر اڑ گئی ہے، والدین غلط جگہ اڑ رہے ہیں، تو پھر اولاد والدین کو ادب و احترام کے ساتھ سمجھائیں، چچاؤں سے سمجھوائیں، ماموں سے سمجھائیں، کہلوائیں کہ جی آپ کہلائیں، اور سمجھائیں، دوستوں کے ذریعے ان سے کہلوائیں کہ جہاں یہ خرابیاں ہیں، زندگی ہم نے گزارنی ہے، تو آپ غلط جگہ ہمیں نہ پھنسائیں۔ غلط جگہ پھنسانا اور غلط جگہ رشتہ طے کر دینا لڑکا لڑکی کا، یہ ان سے ظلم و زیادتی بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کام میں تم تعاون کرو، گناہ کام میں تعاون نہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہی کام کرو تمہیں جس کام کا انجام اچھا نظر آئے، جس کام کا انجام اچھا نظر نہ آئے وہ کام نہ کریں۔ مثلاً لڑکا یا لڑکی اگر آپس میں آپ رشتہ کرا دیتے ہیں تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا، یہ بالکل راضی نہیں ہے، بالکل ان کا نکاح نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بعد میں خود ٹھیک ہو جائیں گے، خود سمجھ جائیں گے، نہیں، پہلے سمجھانا ضروری ہے۔ بہت سے دنیا میں کیس اب بھی ایسے ہیں، ہر ایک کے دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے رضامند نہیں تھے، والدین نے زبردستی نکاح کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو طلاق ہو گئی، یا پھر وہ دونوں آپس میں پریشانی میں مبتلا رہے۔ لڑکے کا جہاں تعلق تھا اس نے وہیں تعلق رکھا اور خفیہ رابطہ ملاقاتیں رکھی، لڑکی کا جہاں تعلق تھا اس نے خفیہ رابطہ ملاقاتیں رکھی، اور پھر وہاں مسائل پیدا ہوتے رہے۔ اس لیے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے قائل کر کے یہ رشتہ کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی رائے کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب و احترام اور مشورے سے اپنے تمام معاملات سمجھداری سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔